ہاں سوال یہ کہہ رہے ہیں کیا اہل حدیث لوگ امام بخاری اور امام مسلم کی تقلید کرتے ہیں؟ اصل میں سوال تو بڑا تفصیل طلب ہے جواب اس کا، لیکن اختصار کے ساتھ اول تو دیکھیے یہ بات، اہل حدیثوں کے اوپر یہ کوئی پہلا الزام نہیں ہے. ان کے اوپر تو اس قدر الزام لگائے گئے ہیں کہ الامان الحفیظ، اور مشکل یہ ہے ان تمام الزاموں کے جواب بار بار دیے بھی جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی اسے دہرایا اور ریپیٹ کیا تھا. اور میں جانتا ہوں جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ جانتے ہیں کہ یہ الزام لگانا صحیح نہیں ہے، لیکن رائے عامہ کے لیے جو چھوٹے موٹے علم والے ہیں ان کو اپنے رائے میں کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں. جب اہل حدیث لوگوں نے امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان لوگوں کی تقلید نہیں کی تو آخر امام مالک اور امام بخاری امام مسلم کی تقلید کیوں کریں گے؟ سوال یہ ہے. اور اگر مان لیا ہے کہ تقلید کرتے ہیں تو اب آپ مانتے ہیں نا کہ ہاں بھائی جو کسی امام کی تقلید کرتا ہے وہ حق کے اوپر تقلید واجب ہے نا. آپ حنابلہ کو تو حق پر مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. شوافیہ کو حق پر مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ مالکیہ کو حق پر مانتے ہیں نہ مانتے ہیں؟ تو ہم بھی ٹھیک مان لیجیے حق. جب ان لوگوں کی تقلید جو ہے جائز اور واجب ہے تو ان کی تقلید جائز اور واجب کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک الزامی جواب ہے ساتھیوں، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ کس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری یا امام مسلم کی تقلید کرتے ہیں؟ آیا کیا اس لیے کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی ذکر کردہ تمام حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں اس لیے؟ اگر یہ بات ہے تو آپ بھی تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن حدیثوں کو نقل کیا ساری کی ساری حدیثیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں. مانتے ہیں نا سارے لوگ کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتابیں کون سی ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری اور امام مسلم کی صحیح مسلم ہے. تو یہ بات کہنا کہ ہاں مقلد ہیں بات غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو صحیح بخاری شریف میں بعض ایسی حدیثیں ہیں جسے اہل حدیث نہیں مانتے. اہل حدیث نہیں مانتے. اگر مقلد ہوتا تو اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کئی حدیثیں ہیں لیکن وقت نہیں کہ اس کو تفصیل میں صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی کی اور حالت احرام میں تھے. حضرت میمونہ سے شادی کی اور آپ حالت احرام میں تھے. لیکن اہل حدیث لوگ یہ نہیں مانتے ہیں کہ حالت احرام میں شادی کرنا جائز ہے نا. اگر تقلید کرتے ہم ان کی تو مانتے کہ نہیں مانتے اس حدیث کو؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے تو صحیح ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یا تو ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ حدود حرم میں تھے یا ان سے بھول ہو رہی ہے. ان سے بھول ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جو حضرت زید جو درمیان میں وکیل کی واسطہ کی حیثیت رکھتے تھے، یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت میمونہ سے شادی کی اور آپ حلال ہو چکے تھے. آپ حلال ہو چکے تھے. تو اگر ہم امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم کی تقلید کرتے تو اس حدیث کو ہم کیوں مانتے؟ اس طریقے سے اور بھی آپ بہت سی حدیثوں کو لے لیں. تو علی کل حال یہ اہل حدیثوں کے اوپر اعتراض ہے. اہل حدیث صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کے قائل ہیں بس، اور کسی کے نہیں. تمام اماموں کا احترام کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام حنبل رحمہ اللہ، ہر ایک کے لیے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو قبول کرتے ہیں. انہیں مسلمانوں کا امام تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے.
لیکن یہ نہیں مانتے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید ہمارے اوپر فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے بھول چوک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی مانتے ہیں, کوئی بھی نہیں کہے کہ ہاں بھائی یہ ذات بھول چوک سے پاک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات بھول چوک سے پاک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تقلید بھی واجب نہیں ہے کہ نہیں؟ جس امام کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کے زیادہ قریب ہوتی ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں, چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو. مثال کے طور پر زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں اہل حدیثوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو لیا کہ زیور میں زکوٰۃ ہے, خواہ پہننے کے لیے ہے یا استعمال کے لیے ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو قبول کیا. کیوں؟ امام شافعی کے مسلک کو چھوڑ دیا. امام شافعی کہتے ہیں جو زیور پہننے استعمال کے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے مسائل میں مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں, اور دوسرا مسئلہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رفع الیدین نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ سنت ہے. امام شافعی کے مسلک کو لے لیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو اس بارے میں قبول کر لیا کہ کوئی شخص اگر اپنی عورت کو وضو کے بعد چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے. امام شافعی کے مسلک کو چھوڑ دیا جو کہتے ہیں کوئی اپنی عورت کو ایسے چھو بھی لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اصل اعتبار کس کا؟ قرآن اور حدیث کا ہے. جس امام کی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہوگی اسے قبول کیا جائے گا اور جسے نہیں ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے گا. اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا تھا؟ تقلید کیا چیز ہے؟ تقلید یہ ہے کہ کسی شخص کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لیا جائے. کسی بھی شخص کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لیا جائے. مثال کے طور پر آپ نے ہم سے کہا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے روزہ وضو ٹوٹ جائے گا؟ ہم نے کہا ہاں ٹوٹ جائے گا. بس آپ اس کو قبول کر لیں. آپ یہ نہ پوچھیں کیوں بھائی, وجہ کیا ہے. یہی تقلید ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لیا جائے. یہی ہے. اور ظاہر بات اہل حدیث کہتے ہیں یہ بات صحیح, کوئی بھی ہے اس کی بات بغیر دلیل کے قبول, اس کی بات سنیں گے ہم. مثال آپ نے ہم سے پوچھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ ہم نے کہا ٹوٹ جاتا ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ ہم اس لیے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو, لہذا ہم وضو کرتے ہیں. آپ کا فرمان ہے. تو گویا آپ نے ہماری بات میں تب تقلید نہیں کی ہماری, اس لیے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے لی ہے. تو تقلید یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے بغیر دلیل کے قبول کر لیا جائے. ظاہر بات اہل حدیث اس کو نہیں قبول کرتے, اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہے بغیر سوچے سمجھے صرف اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی. بس اللہ تعالیٰ اللہ تو کی ذات تو ہے ہی, اس کی بات ہی نہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں میں آپ کی بات مانی جائے بغیر سوچے کسی اور بات قبول نہیں کی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.